عامر متین صاحب، یہ جو کتاب ہے آر کے یادو کی مشن آر اینڈ اے ڈبلیو، یہ بھی یہ کہتی ہے جی کہ ہندوستان کا ایک ایکس پرائم منسٹر امریکن سی آئی اے کا ایجنٹ تھا. جسونت سنگھ صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ٹاپ بیوروکریٹ جو ہیں وہ سی آئی اے کے ایجنٹ تھے. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اس وقت انڈین اسٹیبلشمنٹ میں امریکن لابی اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ وہ ایک انڈین نیوکلیئر پاور کو استعمال کر رہی ہے چائنا اور پاکستان کے خلاف؟ یہ میر صاحب آپ نے جو حوالے دیے ہیں سی اے اے کے، یہ سیمر ہرش صاحب کا آپ کو یاد ہے 10-20 سال پہلے یہ آرٹیکل آ گیا تھا جس میں انہوں نے مرارجی دیسائی صاحب کا بتایا تھا کہ یہ نمبر بھی دیا تھا کہ یہ سی آئی اے کے ایجنٹ تھے اور کیبنٹ کے اندر کی اندرا گاندھی کی کیبنٹ کی اطلاعیں پہنچاتے تھے. خیر یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے، مگر یہ جو موجودہ اس وقت سٹینڈ آف جو ہندوستان اور چین کے درمیان ہو رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈینز نے جو انکریجڈ ہوئے ہیں، یہ خاص طور پہ جو ان کی امریکہ کے ساتھ دوستی بڑھی تو اس کے بعد انکریج کر کے تو انہوں نے چین کے اوپر جو ہے نا، یہ چین کے بارڈر کے ساتھ یہ اپنی ساری جو انفراسٹرکچر کے جو اتنے پروجیکٹس کیے اس سے انکریجڈ ہو کے ہی کیے. اور اس میں یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی اس طرح کی وقتی طور پہ یہ نہیں ہے کہ یہ ڈپلومیٹک اور عام اس سے ہو جائے. اس وقت انڈیا اور چین کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 6 تاریخ کو جو پرسوں ہے لیفٹیننٹ جنرل لیول کے اوپر جو ہے نا وہاں پہ تعلقات وہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ آسانی سے یہ مسئلہ، چائنیز اپنی پوزیشنز چھوڑنے والے نہیں ہیں. وہ اس لیے کہ وہ جو آپ نے آگے بات کی نا کہ وہ اس کو سی پیک، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ انڈیا کو کسی طریقے سے اپنا جو یہ بی آر آئی کا پروجیکٹ ہے، سی پیک کا، اس کے اندر انوالو کر لیں. ان کو اپنی میٹنگز کے انوگریشن پہ بھی بلایا، انڈیا نہیں گیا. اس کے بعد 2-4 بڑے کام کیے جس سے کہ چائنا ان سے نالا ہیں، نالا بھی ہے اور فکر مند بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوا ہے. پہلا کہ انہوں نے یہ جو کشمیر کا سٹیٹس بدلا ہے 370، یہ کشمیر کے اندر پاکستان پارٹی نہیں ہے، چین بھی پارٹی ہے. اور انہوں نے جو ہے لداخ، چین کیسے پارٹی ہے؟ چارٹی اس لیے ہے کہ لداخ کو اب جو نیا 370 جو ایبروگیٹ کر دیا ہے تو یونین ٹیریٹری بنا لیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں اور کہ انہوں نے لداخ کے اوپر اپنے کچھ لوگ کہتے کلیمز ہیں. کچھ لوگوں کا موقف ہے، پاکستان میں نہیں، پاکستان کے مخالفین کا یہ موقف ہے کہ پاکستان نے پلیٹ میں رکھ کے ایک سیاچن کا علاقہ جو ہے وہ چین کو دے دیا، جبکہ یہ تو کشمیر کا علاقہ ہے. یہ سیاچین کا بالکل ہمارے ساتھ جو دھوکہ ہوا تھا، یہ ایگزیکٹلی رفلی وہی چیز جو نا ان کے اوپر ری پلے جو کیا ہے وہ چائنا نے کیا ہے. چائنا نے کیا کیا ہے اس وقت کہ ان تمام علاقوں میں جو ہائٹس ہیں وہ پکڑ لی ہیں، جس کی وجہ سے، اور وہ بالکل جو جنرل آگے پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے، ان کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ جو انفراسٹرکچر میں یہ سڑکیں وڑکیں بنا رہی ہیں، کل کو یہ کارگل کے ذریعے سی پیک کو تھریٹن کر سکتے ہیں. 3-4 چیزوں سے وہ خائف ہیں انڈیا کے سٹیپ سے سی پیک کے خلاف. پہلا 370 کو جو ایبروگیٹ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس سے ہمارا کلیم بھی کشمیر کے اندر متاثر ہوتا ہے. دوسرا، آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا ڈیامر بھاشا ڈیم کو انڈیا نے اپوز کیا، اس کے بعد سی پیک کی بی آر آئی کی میٹنگز میں جانے سے انکار کیا. پھر یہ انفراسٹرکچر پر آ رہے ہیں. تو وہ یہ پاکستان کا جو مسئلہ تھا، یہ پاکستان کے، ہم نے تو صرف جو ہے وہاں پہ جو ہے نا ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل کشمیری کو سپورٹ دیا ہے، مگر ایکچول گراؤنڈ کے اوپر یہ چین ایکچولی ہمارے مدد کے لیے ہے. اس کا کشمیر کے اوپر ڈائریکٹلی امپیکٹ ہے. چین ہماری مدد کے لیے ہے، ہمارے لیے بہت اچھا. وہ اس لیے 2-4 چیزوں سے ہے کہ ہم اس وقت فزیکلی اس پوزیشن میں بھی نہیں ہیں اور نہ ہی کرنا چاہتے ہیں کہ اچھا کشمیر یہ میں جو جا علاقہ ہے اس کے پہ مداخلت کریں. جن صاحب اس علاقے میں کیا صرف پاکستان نے چین کو علاقہ دیا یا چین نے بھی پاکستان کو علاقہ دیا؟ دیکھیں نہیں، چین نے تو نہیں دیا. 1963 کے پیکٹ میں کچھ علاقے تھے بارڈر بیلٹ کے لمیٹڈ سا، جو کہ پاکستان نے، تھوڑے نہیں تھے. یہ اے جی نورانی صاحب نے اپنی کتاب میں واضح کیا جاتا ہے کہ یہ انڈیا الزام دیتا ہے کہ جی ہم نے کافی زیادہ شخصہ میں ایریا ہے کہ جی ہم نے چین کو دے دیا. ہم نے ان کے ساتھ جو نیگوشیشن میں چائنا نے ہمیں 1700 کلومیٹر کا علاقہ ہمیں دیا ہوا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اے جی نورانی صاحب بڑے معتبر آدمی ہیں، ان کی کتاب میں ہے. انڈین ریسرچ اسکالر ہے. نہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں ایک چیز سمجھنے والی ہے کہ یہ جو لداخ کا ایریا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چائنیز انڈین کے ایریا میں آ گئے تو انڈین کے ایریا میں نہیں آئے. یہ ڈسپیوٹڈ ایریا، یہ انڈیا کا ہے ہی نہیں. لداخ از پارٹ آف کشمیر اور یہ ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور اس کے اندر یہ انڈیا کا کوئی رول ہم دیکھتی نہیں ہے. پھر یہ جو لداخ کا ایریا، یہ 1865 میں جو جانسن لائن بنی تھی، تو جانسن لائن میں یہ لداخ سے لے کے ایک سائے چین کا علاقہ یہ جموں کا حصہ ہے. جی یہ بالکل کشمیر کا حصہ. یہ اس وقت گلاب سنگھ ڈوگرا تھے، جموں کے حکمران تھے، تو انہوں نے یہ جانسن ان کا سرویئر تھا، بعد میں لداخ کا اس کو گورنر بلایا تھا. تو انڈیا کا جو کلیم ہے، یہ جانسن لائن جو ہے، یہ 35,000 اسکوائر کلومیٹر کا جو سائے چین کا ایریا ہے اس کو انکارپوریٹ کرتا ہے. لداخ کے اندر 46% مسلمز ہیں، 40% جو ہیں بدھسٹ ہیں اور 12% ہندو ہیں.
اور یہ ایریا جموں اینڈ کشمیر کا ہے اور یہ یو این کی ریزولوشنز کے مطابق کہ سارے ایریے کا فیصلہ ہونا ہے. تو دیر فور انڈیا کا علاقہ کوئی کلیم شلیم نہیں ہے. وہ چائنیز نے اگر کوئی ادھر وہ آگے آئے اپنی پوزیشن کو امپروو کیا ہے تو اس لیے کیا کہ انہوں نے امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہے یہاں پہ؟ امریکہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں بہت بڑا انٹرسٹ ہے نا. امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو سی پیک ہے یہ آپ نے ایک ریڈ لائن کراس کی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ہم ساؤتھ چائنا سی میں چائنا کو کنٹین کر رہے تھے اور ادھر انڈیا کو پراپ اپ کر رہے تھے ہمالیہ کے سامنے. آپ نے اس کو ایک بائی پاس دے کے تو سٹریٹ اوے عربین سی میں اور پرشین گلف کے اندر آ گئے ہیں. ادھر سے 20-25 ہزار کلومیٹر تھا, ادھر سے 3000 کلومیٹر ہے. تو اس کو سیبوٹاج کرنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. تو دیٹ از دی ریزن کہ وہ انڈیا کو بھی تھاپڑا دے رہے ہیں. اور انڈیا بھی یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ ہماری لائن تھرو ہو جائے تو پاکستان کو معاشی لحاظ سے بڑا فائدہ ہوگا. پاکستان لنکڈ ہو جائے گا ود آل دیز 72 اور کنٹریز جو ون بیلٹ ون روڈ کے ہیں, اور چائنا کے ساتھ ہماری بندرگاہ امپروو ہوگی, معاشی ترقی ہوگی لوگوں کے لیے. تو یہ تو انڈیا کو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت ہم ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کانسپیریسی جو ہے اس میں پھنسے ہوئے ہیں.